بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جماعت 12ویں اردو گرامر کے آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سیکشن سی پر مشتمل ویڈیو، جس میں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں مجموعہ الفاظ کے لیے جامع لفظ لکھے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے بعد کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ غیر معیاری الفاظ کے لیے معیاری الفاظ لکھیے، یعنی جو الفاظ پہلے کی جو قدیم اردو تھی اس میں استعمال ہوتے تھے، لیکن ابھی نئی جدید اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ جس میں پہلا ہے کہ نوج کے معنی ہوتے خدا نہ کرے۔ یہ لفظ عورتیں زیادہ بولتی تھی پہلے اردو میں۔ نوج کے معنی ہوتے خدا نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا ہے برساوت، تو برساوت کا معنی ہے برسانا۔ نمبر 3 ہے کبھو، تو اس کے معنی ہے کبھی۔ نمبر 4 پہ ہے چمکاوت، اس کے معنی ہے چمکانا۔ نمبر 5 ہے بہاوت، تو اس کا معنی ہے بہانا۔ اور نمبر 6 ہے مجھ کو، تو اس کے معنی ہے مجھ کو۔ اس کے بعد یہ سامنے املا درست کر کے لکھیے۔ یہ اس کے بعد سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے، کچھ غلط املا دیا ہوتا ہے اور آپ کو اس کی اسپیلنگ صحیح کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جس میں نمبر 1 پر شطرنج لکھا ہے، تو اس کا صحیح تلفظ املا ہوگا شطرنج، یعنی تو کی جگہ توئیں استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 یاقوت، تو یاقوت میں کا کبوتر کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں کا قلم کا ق سے یاقوت لکھا جائے گا۔ اس کا صحیح تلفظ اور صحیح املا اس کا یاقوت ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 خوشامد، تو اس کا صحیح املا ہوگا خوشامد۔ جو چھوٹی سین ہے وہ 3 نقطے والی بڑی سین اس میں استعمال ہوں گی، وہ جب درست ہوگا خوشامد۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 زندگی، تو یہاں پر غین سے زندگی لکھا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کا صحیح تلفظ صحیح املا ہوگا زندگی، اس میں غاف آئے گا۔ نمبر 5 تعریف، اس میں تعریف جو ہے اس میں عین نہیں لکھا گیا ہے پہلی والی تعریف میں، تو جو غلط ہے تعریف میں عین آئے گا تعریف۔ یہ تعریف لکھا ہے اور اس کا صحیح تلفظ ہے تعریف، ہے نا، عین کا استعمال اس میں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو سوال ہوتا ہے کہ بھئی کوشچن کی ہدایت کے مطابق جواب تلاش کر کے لکھیے۔ سوال دیا ہوتا ہے اور اس میں کوس میں دیا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ابو ریحان بیرونی ایک زبردست فاضل اور حکیم گزرے ہے۔ یہ جملہ دیا ہے اور اس قوس میں لکھا ہے صفت تلاش کر کے لکھیے۔ یہ جملے میں صفت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زبردست۔ یعنی فاضل اور حکیم تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص صفت کیا تھی کہ وہ زبردست عالم اور فاضل اور حکیم گزرے ہیں۔ زبردست ان کی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا کہ میرٹھ کی فوج باغی ہو کر دہلی میں آئی۔ قوس میں لکھا ہے کہ اس میں جمع تلاش کر کے لکھی، یعنی اس میں جو جمع کا جو لفظ ہے وہ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو دیکھیں گے تو یہاں پر فوج جو ہے اس میں جمع ہے نا۔ جمع یعنی ایک سے زیادہ چیزیں جس میں ہوتی ہے، تو فوج میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ سپاہی ہوتے ہیں۔ تو فوج جو لفظ ہے یہ اس میں جمع ہے۔ لشکر جو ہے وہ بھی اس میں جمع ہے نا۔ فوج، لشکر، قطار، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں جمع میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو فوج ہے اس کا جواب فوج آئے گا۔ فوج جو ہے وہ اس میں جمع ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 مجھے کچھ نہیں سننا، تو اس میں لکھا ہے کہ مصدر پہچانیے۔ تو مجھے کچھ نہیں سننا، اس کا جواب ہے مصدر جس کا ہے سننا۔ مصدر اسی کو کہتے ہیں جو اس میں فعل ہو، یعنی سن سے سننا، کھا سے کھانا، جا سے جانا، سو سے سونا، یعنی آخری میں جس کے نون الف آتا ہو، سننا، کھانا، سونا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب فعل یعنی کام ہے۔ تو جن کی بھی آخر میں نون الف آتا ہو وہ مصدر ہوتے ہیں۔ کھانا، دوڑنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا، یہ سب چیزیں مصدر ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے مصدر پہچاننا کوئی بھی جملے میں جس کے آخر میں نون الف ہو اور وہ فعل ہو تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذکیہ تیرے ارادے کا بدلہ اور اپنے رقیب کا انجام۔ اس میں لکھا ہے کہ جملے کی قسم پہچانیے،
یہ کون سی قسم کا جملہ ہے؟ تو یہ جس کا جواب ہے یہ مرکب جملہ ہے۔ مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو جملوں سے مل کر بنا ہو۔ اگر کسی میں ایک ہی جملہ استعمال ہوا ہو تو وہ مفرد جملہ ہوگا، لیکن کوئی جملے میں دو جملے استعمال ہوئے اور وہ جملہ دونوں کو مل کر بنا ہے تو اس کو مرکب جملہ کہیں گے۔ یہاں پر بھی دو جملے، ایک ہے ذکیہ تیرے ارادے کا بدلہ، یہ ایک جملہ ہو گیا، پھر اس کو اور لگا کر آگے لکھا ہے اپنے رکیب کا انجام، اپنے رکیب کا انجام ذکیہ تیرے ارادے کا بدلہ، یہ دونوں جملوں کو اور سے جوڑا گیا ہے، تو یہ دو جملے مل کر ایک جملہ بنائیں تو اس کو مرکب جملہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے مرکب لفظ پہچان کر لکھیے۔ تو نمبر 4 پہ دیا ہے کہ فوجیں زیر و زبر ہو رہی ہے، تو یہ جملے کے اندر مرکب لفظ یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا، ایک زیر اور ایک زبر، یہ دونوں سے مل کر بنا ہے زیر و زبر، تو یہ یہاں پر یہ جملے میں زیر و زبر یہ مرکب لفظ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ تو کمزور ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہاں دیا ہے سوال کہ تو کمزور ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو اس میں بھی مرکب لفظ کمزور ہے نا، کہ کم اور یہ زور دو لفظوں سے مل کر بنائے کمزور، تو اس طرح سے اس جملے میں کمزور مرکب لفظ ہوا۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آپ یہ ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے، اچھے سے سنیے، اس کے نکات، اس کے پوائنٹ آپ اپنی بیاض میں درج کیجیے اور اس کو یاد کیجیے، اس کو سمجھیے اچھے سے، یہ ایگزام کے وقت آپ کو بہت کام آنے والی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے سوالات ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔